السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کے کیا حالات ہیں۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے درمیان کافی گرم بحث بھی ہوئی ہے۔ آخر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ فلسطین اور غزہ سمیت تمام عالم اسلام میں ماہ مقدس رمضان المبارک کی شروعات ہو چکی ہے۔ سنیچر کو یعنی کہ آج ان ممالک میں پہلا روزہ ہے۔ کل پہلی تراویح ادا کی گئی۔ اہل غزہ کے لیے بھی تقریباً 2 سال بعد یہ پہلا رمضان ہوگا جو امن کے سائے میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل پر زبردست دباؤ ہے کہ وہ جنگ بندی کو برقرار رکھے اور اس کا دوسرا مرحلہ فوراً شروع کرے۔ وہ حماس نے اس سلسلے میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیلی پر جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور امن و امان قائم رکھنے کا دباؤ بنائے۔ حالانکہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے اور اسے دوبارہ حملہ شروع کرنے کا موقع مل جائے، لیکن رمضان المبارک کی مناسبت سے حماس سمیت پوری عالمی برادری یہی چاہتی ہے کہ اسرائیل مزید کوئی شرانگیزی نہ کرے اور اہل غزہ کو امن و سکون کے ساتھ رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہونے دیا جائے۔ واضح ہے کہ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات قاہرہ میں شروع ہو گئے ہیں، لیکن نیتن یاہو معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی جنگ بندی دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی موجودگی نہیں ہونی چاہیے اور اس پٹی کی آبادی کی کسی بھی قسم کی نسلی صفائی کو روکنا چاہیے۔ اسی درمیان یمنی حوثیوں نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ اگر غزہ پر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ اسرائیل کے خلاف اپنے حملے دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ غزہ والوں کے ساتھ ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی بیچ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکی کانگریس نے اسرائیل کو مزید $2 بلین کے ہتھیار اور گولہ بارود فروخت سے آگاہ کیا ہے۔ اسرائیل نے 35,000 جنرل پریس بم باڈیز اور 4,000 پینیٹریٹر وار ہیڈ خریدنے کی درخواست کی ہے۔ خریداری میں اسپیئر پارٹس، استعمال کے اشیاء، لوازمات اور مرمت اور واپسی کی مدد بھی شامل ہے۔ مرکزی کابینہ نے متنازع وقف ترمیمی بل میں 14 ترامیم کو منظوری دے دی ہے۔ اب اس بل کو 10 مارچ سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں کے دوسرے حصے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ بجٹ سیشن کا دوسرا مرحلہ 10 مارچ سے 4 اپریل تک جاری رہے گا اور اسی دوران حکومت اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں، علماء اکرام، مسلم تنظیموں اور دیگر ماہرین کی جانب سے اس بل کو شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ یہ بل وقف جائیدادوں کے تحفظ اور انتظامات کو بہتر بنانے کے نام پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اور حکومت کے دعوے کے مطابق اس بل میں وقف قوانین میں ضروری ترامیم کی گئی ہیں تاکہ وقف املاک کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور ان کے استعمال کو شفاف بنایا جا سکے، لیکن حکومت کے دعووں کے برعکس اس کی مخالفت بہت بڑی تعداد میں کی جا رہی ہے۔ مسلم تنظیموں نے سڑکوں پر اترنے کا بھی انتباہ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بل وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کا ایک بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ سپریم کورٹ نے 28 فروری کو دہلی کے مہرولی واقع درگاہ اور چلا گاہ والی جگہ پر کسی بھی نئی تعمیر پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالتی حکم کے بعد اب 13ویں صدی کی عاشق اللہ درگاہ اور صوفی سنت بابا فرید کی چلا گاہ کے ڈھانچوں کی مرمت وغیرہ کا کام رک گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی بینچ نے ایک عرضی پر سماعت کے دوران کہا کہ ASI نے عبوری سٹیٹس رپورٹ پیش کی ہے۔ اس وقت یہ پتہ لگانا اور تصدیق کرنا ضروری ہے کہ اصل ڈھانچہ کیسا تھا۔ اس معاملے میں آئندہ سماعت 28 اپریل کو ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی ہائی کورٹ نے مہرولی واقع درگاہ اور چلا گاہ جیسے ڈھانچوں کے تحفظ کے لیے ہدایت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی اور اب عدالت عظمیٰ نے وہاں
کسی بھی تعمیری سرگرمی کو روکنے کا حکم صادر کیا ہے۔ سنبھل جامع مسجد کے رنگ روغن معاملے پر ASI کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں رنگ روغن کی ضرورت نہیں ہے، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں بلکہ تمام عبادت گاہوں میں معمول کے مطابق ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر ہائی کورٹ کی کمیٹی میں عدالت کا نمائندہ شامل ہوتا تو رپورٹ کا نتیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ محکمہ آثار قدیمہ یعنی کہ ASI کس کے کہنے پر کام کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر ASI کی رپورٹ کی بنیاد پر مسجد میں رنگ و روغن کی اجازت مسترد کر دی گئی ہے، تاہم صفائی کی وہاں اجازت دی گئی ہے، اس پر اب سوال اٹھنے لگے ہیں۔ کرناٹک کے چکبلاپور ضلع کے واردہ ہلڈی گاؤں میں H5N1 برڈ فلو کی تصدیق کے بعد حکام نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ ایک پولٹری فارم میں 350 مرغیاں تلف کر دی گئی ہیں، جبکہ گاؤں میں مرغیوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز قبل 10,000 سے زائد مرغیاں بنگلور بھیجی جا چکی ہیں، جس کے بعد حکام نے تحقیقات اور ہوٹلوں اور گوشت کی دکانوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہیں مہاراشٹر سے متصل بلگاوی ضلع میں چیک پوسٹ قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ حکومت نے آندھرا پردیش اور مہاراشٹر سے پولٹری مصنوعات پر سخت نگرانی شروع کر دی ہے۔ برڈ فلو کی خبروں کے بعد پولٹری کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا بھی سامنا ہے، کیونکہ عوام نے مرغی اور انڈے خریدنے میں احتیاط برتنا شروع کر دیا ہے۔ ہماچل پردیش میں کئی مقامات پر شدید برف باری اور بارش سے عام زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ اس دوران بادل پھٹنے، سڑکیں بند ہونے کے واقعات اور بجلی آبی سپلائی بری طرح متاثر ہونے سے لوگوں کو زبردست پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ ریاست میں گزشتہ 3 مہینے سے جاری خشک سالی سے لوگوں کو نجات ضرور ملی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ریاست کے کئی مقامات میں رات میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری اور بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کو یہاں کچھ ایک جگہ پر ہلکی برف باری اور بارش کا امکان ہے، جبکہ 4 اور 5 مارچ کو ایک بار پھر سے ویسٹرن ڈسٹربنس سے بڑے پیمانے پر برف باری اور بارش کے آثار ہیں۔ یوپی میں رواں سال فروری کا مہینہ گزشتہ 125 سالوں میں سب سے زیادہ گرم ثابت ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 1901 سے 2025 کے درمیان کسی بھی فروری میں اتنی زیادہ گرمی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس بار سردیوں کے دوران مغربی ہواؤں یعنی کہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی سرگرمی کمزور رہی، جس کے نتیجے میں اتر پردیش میں معمول سے 88% کم بارش ہوئی۔ اس وجہ سے درجہ حرارت عمومی طور پر 1 سے 3 ڈگری سیلسیس گر گیا تھا۔ موسمی ماہرین کے مطابق مارچ سے مئی کے دوران ریاست میں ہیٹ ویو یعنی کہ لو کے دنوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ماہر موسمیات نے مزدوروں اور عام شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں خصوصی احتیاط برتیں۔ ہیٹ ویو کے اثرات سے بچنے کے لیے زیادہ پانی پینے، ہلکے کپڑے پہننے اور دوپہر کی شدید دھوپ سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کو اوول آفس کی ایک غیر معمولی میٹنگ میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو بے عزت کر دیا، پھر اچانک معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین روس کے ساتھ معاہدہ اگر نہیں کرتا تو امریکہ یوکرین کی مدد نہیں کرے گا۔ وہیں زیلنسکی نے ٹرمپ کے سامنے پوتن کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو کسی قاتل سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کو روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ امن معاہدے کے ذکر پر زیلنسکی کو غصہ آ گیا اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی گرما گرم بحث ہو گئی۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہیں اور کہا کہ وہ اگر روس سے سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ ان کی ہتھیاروں کی ڈیل سے نکل جائیں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بحث اس قدر گرم ہو گئی کہ امریکی نائب صدر JD وینس کو مداخلت کرنی پڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو دھمکی بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے تمہارے برے دن شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ حیران کن تھا جو کہ یورپ اور دنیا بھر میں سنجیدہ معاملات کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ وہیں زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں تلخ کلامی کے بعد شکریہ کا طنزیہ ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ شکریہ امریکہ، آپ کی حمایت اور اس دورے کا شکریہ۔ یوکرین کو انصاف اور دیر پا امن کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ وہیں زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی مانگنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اسی درمیان ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے
کہ یورپی ممالک نے زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ کئی ممالک نے ٹویٹ کر یوکرینی صدر کو ڈھارس بندھائی اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔